بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. سنن ترمذی جلد اول سبق نمبر 43. آج کے سبق کا عنوان ہے گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا مکروہ ہے. ان چیزوں استنجا سے متعلق احادیث کا ذکر چل رہا تھا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ آج کے باب میں باب کراہیتی ما یستنجا بہ میں ان چیزوں کا ذکر کریں گے جن کے ساتھ استنجا کرنا مکروہ ہے، اور اس میں گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا کے بارے میں حدیث ذکر کریں گے کہ اس کے ساتھ استنجا کرنا جائز نہیں. چنانچہ فرماتے ہیں وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا حفص بن غياث عن داود بن ابي هند عن الشعبي عن قامة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروس ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گوبر کے ساتھ اور ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کرو، کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں جنات کی خوراک ہے اور ان کا رزق ہے. تو استنجا کے بارے میں اس حدیث میں یہ ادب بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر انسان استنجا کرے تو گوبر ہے اس کے ساتھ استنجا نہ کرے، کیونکہ اور اسی طرح ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کرے. روس کے بارے میں پیچھے بھی گزر چکا ہے کہ یہ خود نجس ہے، اور اس کے علاوہ دوسری وجہ اس میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ استنجا نہ کرے کیونکہ یہ جنات کی خوراک ہے، اور اسی طرح ہڈی کے ساتھ بھی استنجا نہ کرے کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جنات کی غذا رکھی ہے. اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے وفی الباب عن ابی ہریرہ وسلمان وجابر وابن عمر کہ اس باب میں اس مفہوم کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے. اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قال ابو عیسیٰ وقد روا هذا الحدیث اسماعیل بن ابراہیم وغیرہ عن داود بن ابی ہند عن الشعبی عن علقمۃ عن عبد اللہ انہ کان مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الجن الحدیث بطولہ. وقال الشعبی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تستنجوا بالروس ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث. امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے کہ یہ حدیث اسماعیل بن ابراہیم اور دیگر نے نقل کی ہے داود بن ابی ہند سے، اور وہ شعبی سے، اور وہ علقمہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کی رات میں تھے. لمبی حدیث ہے. امام شعبی رحمۃ اللہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تستنجو، تم استنجا نہ کرو گوبر کے ساتھ اور نہ ہڈی کے ساتھ، کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں جنات کی خوراک ہیں. تو گویا اسماعیل کی جو روایت ہے یہ حفص بن غیاث کی روایت سے اصح ہے. اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے دیگر طرق کی طرف اشارہ کیا ہے. اوپر آپ نے دیکھا ہے کہ یہ حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے علقمہ، ان سے نقل کرتے شعبی، ان سے نقل کرتے داود بن ابی ہند، ان سے نقل کرتے حفص بن غیاث. تو کہتے ہیں کہ جس طرح حفص بن غیاث نے داود بن ابراہیم سے نقل کی ہے، اس طرح اسماعیل بن ابراہیم اور دیگر نے بھی داود بن ابی ہند سے نقل کیے ہیں عن شعبی عن علقمۃ عن عبداللہ. اور اس میں وہ لمبی حدیث ہے کہ لیلۃ الجن میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنات نے ملاقات کی تھی، وہ لمبی حدیث ذکر کی ہے. اور اس میں ہے کہ شعبی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم استنجا نہ کرو. تو اس میں دیکھیں شعبی نے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، تو یہ لہٰذا یہ حدیث پھر مرسل ہو جائے گی، منقطع ہو جائے گی. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اسماعیل کی جو روایت ہے یہ حفص بن غیاث کی روایت سے
اصح ہے۔ یعنی اسماعیل کی روایت کو اگر دیکھ لے تو انہوں نے لیلۃ الجن کا قصہ نقل کیا ہے جو لمبا قصہ ہے، اور جو لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام یہ جو جملہ ہے یہ شابی سے منقطعا نقل کیا ہے، اور حفص بن غیاث کی جو روایت ہے اس میں لا تستنجوا کو بھی مرفوعا نقل کیا ہے، متصلا نقل کیا ہے، مرفوع بھی اور متصل بھی نقل کیا ہے۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ جو اسماعیل کی روایت ہے یہ صحیح ہے کہ لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام یہ جو جملہ ہے یہ منقطعا منقول ہے، متصل نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں والعمل على هذا الحديث عند اہل العلم، اہل علم کے ہاں اس حدیث پر عمل ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہڈی کے ساتھ اور گوبر کے ساتھ استنجا نہیں کرنا چاہیے، اور اس باب میں حضرت جابر بن عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث منقول ہے۔ یہ جو جملہ ہے یہ اس باب میں 2 مرتبہ آیا ہے، اوپر بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے اور نیچے بھی انہوں نے جابر ابن عمر کا ذکر کیا ہے۔ ذرا اس سند کے جو روات ہیں اس کے حالات ذکر کرتے ہیں۔ حناد کا ذکر تو پہلے ہو چکا ہے، اور حفص بن غیاث کا ذکر کرتے ہیں۔ حفص بن غیاث بن طلق بن معاویہ النخعی ابو عمر الکوفی القاضی ثقۃ فقیہ، یہ ثقہ ہے، فقیہ ہے، اور ان کا حافظہ آخر میں تبدیل ہو گیا تھا، اور یہ 8ویں طبقے کے ہیں، اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ 94 یا 95 میں، یعنی 194 195 میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور 80 سال ان کے قریب ان کی عمر تھی، اور سیاست کے راوی ہے۔ اس کے بعد داؤد بن ابی ہند کا ذکر ہے، تو داؤد بن ابی ہند القشیری مولاہم ابو بکر او ابو محمد البصری ثقہ ہے، متقن راوی ہے، کان یہم بآخرات، آخر میں یہ وہم کے شکار ہوئے تھے، اور یہ 5ویں طبقے کے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ 40 یا اس سے پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، یعنی 140 یا اس سے پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ شعبی سے نقل کرتے ہیں، شعبی کے حالات لکھے ہیں۔ عامر بن شراحیل الشعبی ابو عمر ثقہ ہے، مشہور ہے، فقیہ ہے، فاضل ہے، 30 طبقے کے۔ مکحول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما رأیت افقہ منہ، میں نے ان سے بڑے فقیہ کو نہیں دیکھا، اور 100 کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے، اور ان کی 80 سال عمر تھی، اور یہ صحیح ستہ کے راوی ہے۔ اس کے بعد علقمہ کا ذکر ہے، علقمہ بن قیس بن عبداللہ النخعی امام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے ہے، مشہور شاگردوں میں سے ہے، تو یہ ثقہ ہے، فقیہ ہے، ثبت ہے، عابد ہے، اور 60 کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے، بعض کہتے ہیں کہ 70 کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہاں چند اب مسائل ذکر کرتے ہیں جو اس حدیث میں ہے۔ تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گوبر کے ساتھ اور ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کرو، کیونکہ یہ تو جنات کی خوراک ہے۔ اب یہ جو فَإِنَّهُ ہے، اس ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ تو یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں کی طرف راجع ہو، اور یا یہ ہے کہ یہ صرف ہڈی کی طرف راجع ہو۔ اگر یہ ہڈی کی طرف راجع ہو تو دیگر حدیثوں میں بھی اس کی تائید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہڈیوں پر ان کے لیے گوشت دوبارہ بنا دیتے ہیں، اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن یہ ان کے لیے خوراک سے بھرپور ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ دونوں کی طرف راجع ہو تو دونوں کی طرف بھی راجع کر سکتے ہیں کہ گوبر کی طرف بھی راجع کرے، لیکن گوبر میں پھر یہ اشکال ہوگا کہ گوبر تو انسان کی بھی خوراک ہے، اس طور پر کہ وہ کھاد کے طور پر کام آتا ہے، اور اس کے ذریعے سے پھر ان کا غلہ بنتا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں جنات کے لیے اس میں یہ تعویل کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے اصل خوراک بن جاتی ہے، ہمارے لیے تو واسطے کے طور پر وہ کھاد کی شکل میں پھر ہمارے کام آتا ہے، لیکن ان کے لیے اس میں باقاعدہ اصل شکل میں چلا جاتا ہے، یعنی جو گوبر ہے، جس چیز سے وہ گوبر تیار ہے، یعنی چارہ وغیرہ، یہ ان کے لیے اس سے چارہ بن جاتا ہے، اور بعض حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔
چنانچہ اس میں ہے ولا وجدوا روسا الا وجدوا فيه حبه الذي كان يوم اکل، کہ جب وہ گوبر کو دیکھتے ہیں تو اس گوبر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دانہ پیدا کر دیتے ہیں جو پہلے سے اس میں تھا۔ اور ہڈیوں کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ ولا يمرون على عظم الا وجدوا عليه اوفر ما كان عليه من اللحم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تو نظر آتا ہے کہ وہ صرف ہڈی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ پورا گوشت پیدا کر دیتے ہیں۔ پھر آگے کی یہ بحث ہے کہ بعض حدیث میں آیا ہے کہ جنات کے لیے ہڈیوں سے تب گوشت بنتا ہے جبکہ اس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اگر جانور کو ذبح نہ کیا جائے تو پھر ان کے لیے اس میں گوشت نہیں بنتا ہے۔ لیکن بعض روایات میں آتا ہے کہ میتا پر بھی، یعنی جو مردار ہے اس پر بھی ان کے لیے گوشت بنا دیا جاتا ہے۔ تو بعض حضرات نے پھر اس میں تو یہ لہٰذا اس میں اضطراب آ گیا ہے، تو بعض حضرات تو اس میں ترجیح کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جو روایت درست ہے اس کی طرف چلے جاتے ہیں اور جو ضعیف ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض حضرات اس میں اس طرف چلے جاتے ہیں کہ ایک مسلمان جن مراد ہے اور ایک کافر جن مراد ہے، تو لہٰذا اگر انسان جانور کو ذبح کرے تو یہ مسلمان جنوں کے لیے اس پہ کی خوراک بن جاتی ہے، اور اگر بسم اللہ نہ پڑھے تو پھر کافر کے لیے خوراک بنتی ہے۔ یہ بعض حضرات نے اس اضطراب کا یہ جواب دیا ہے، لیکن انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کو اس میں اس طرح بھی ہم تطبیق کر سکتے ہیں کہ ہر صحابی نے وہ یاد رکھا جو دوسرے نے یاد نہیں کیا، یعنی ہر صحابی نے جو سنا اس کو محفوظ کیا، اور دوسری موقع پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کو معلوم نہیں تھا، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے یہ فرمایا کہ یہ یعنی دونوں صورتوں میں کہ اگر ذبح کیا جائے تو بھی خوراک بنتی ہے اور ذبح نہ کیا جائے تو بھی خوراک بنتی ہے۔ تو بعض صحابی نے ایک حصے کو یاد رکھا اور بعض نے دوسرے حصے کو یاد رکھا۔ یہاں یہ بحث بھی ہے کہ آیا یہ جو استنجا کی ممانعت ہے یہ صرف دو چیزوں کے ساتھ خاص ہے، یعنی اس کے علاوہ بھی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو مکرم ہو، باعزت ہو، اس کے ساتھ استنجا نہیں کرنا چاہیے، جیسے کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ استنجا نہیں کرنا چاہیے، یا جو کسی اور مخلوق کے لیے غذا کی چیز ہو تو اس کے ساتھ بھی استنجا نہیں کرنا چاہیے، یا وہ چیز اپنی ذات میں نجس ہو جس طرح کہ گوبر ہے تو اس کے ساتھ بھی استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیلۃ الجن کا قصہ نقل کیا ہے، تو ایک طویل حدیث ہے اور اس میں شدید اختلاف ہے کہ لیلۃ الجن کے واقعے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے یا نہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل آگے آ جائے گی، ایک جگہ اس سے متعلق بحث آئے گی تو اس میں ہم اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ تو اس میں اختلاف یہ ہے کہ لیلۃ الجن کے واقعے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ نہیں۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ تھے، لیکن دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ نہیں تھے۔ ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ اگر میرے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیلۃ الجن میں ہوتے تو یہ ان کی منقبت میں سے یہ بات ہوتی اور ہم اس کو ہمیشہ سے بیان کرتے، لیکن میرے والد اس میں نہیں تھے۔ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ تطبیق یہ کی جاتی ہے کہ لیلۃ الجن کا جو واقعہ یہ کئی مرتبہ پیش آیا ہے اور وہ کسی اور واقعے کا انکار کرتے ہیں، جبکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کسی اور موقع پر موجود تھے۔